السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں جناب پیر محمد ایوب صاحب کے ساتھ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا، ہر تکلیف کا، ہر مصیبت کا جو ہے وہ اس کے اندر جو علاج ہے وہ پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور یہ اسی سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں، اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ پیر صاحب کے پاس جو ہے ان کے مریدین کے حوالے سے، اور پھر جو لوگ اپنے علاج کے حوالے سے پاکستان اور پھر کشمیر کے دور دراز علاقوں سے ان کے پاس آتے ہیں، اور آج ہم نے میں اپنے خصوصی ٹائم میں سے ہم نے ان سے وقت لیا کہ ہم جو اپنے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کو بتا سکیں، اور خاص طور پر ہیپاٹائٹس بی سی کے حوالے سے، پھر پتے کی جو پتھری ہے اس کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ جو یہ ماننا ہے ان بات کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ پیر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم دیا، وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری کا جو علاج ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس میں پوشیدہ کر رکھا ہے، اور پھر خاص طور پر جو یہ ہیپاٹائٹس بی سی ان کے حوالے سے جو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ علاج کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جناب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو شفا رکھی ہے، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے۔ جو آدمی اس کے اعتقاد کرتے ہیں، جو آدمی یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتے ہیں۔ کئی ایسے مریض میرے پاس آئے لا علاج تھے اور اللہ نے ان کو شفا دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ ان کے پتے میں اتنی پتھریاں تھیں اور وہ ان کو ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا ہوا تھا، تو اللہ کا شکر ہے بغیر آپریشن کے ساری پتھریاں بھی نکلی، ان کی رپورٹیں بھی میرے پاس پڑی ہیں، آپ وہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور شفا من جان، مطلب خاص طور پر جو پتے کی میں جو پتھریاں ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو پتھریوں کا جو علاج ہے وہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے کرتے ہیں؟ جی اللہ کا کلام ہے نا جی، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ جب وہ ہم پڑھتے ہیں، جب پھوٹتے ہیں، وہ نور لگتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ پتھریاں نکل جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آدمی کو، عورت ہے چاہے آدمی، اس کو شفا دے دیتے ہیں، اور پتا نہیں نکالنا پڑتا۔ اللہ کا یہ بہت شکر ہے۔ تو اس کے علاوہ مطلب جو ہیپاٹائٹس بی سی کے حوالے سے جو جی اصل میں یہ جو لیور ہے نا اپنا، اس کے اندر جراثیم ایک پیدا ہوتا ہے، بی پہلے شروع ہوتا ہے، پھر سی بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ آج کل کا مطلب ہے کہ ایسی خوراکیں بھی ہیں، تو لوگ اپنا علاج کروا کے اسپتالوں میں، کسی جگہ میں، پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، بس نہیں آرام آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شفا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو اپنا کوئی ایک دو خوراکیں دے دیتا ہوں، وہ بھی میٹھی، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو ایک مہینہ 16 دن چاہیے، اس کے بعد خود جا کے رپورٹ چیک کروا لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوگا۔ اچھا پیر صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ایک مہینے کا جو 1 مہینہ 16 دن کا جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں، تو اس میں مطلب آپ قرآنی آیات کے حوالے سے یا ساتھ کوئی چیزیں بھی دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے، پانی ہے دم کیا ہوا، کوئی شربت وغیرہ بھی ہے، اور ساتھ ہم وغیرہ بھی ہے، بس اور نذرانہ بھی کوئی ہوگا آپ کا؟ نہیں، نذرانہ تو ایک کیش میں ہے، تو ایک نذرانہ کیش میں نہیں ہے، جو میں کیش نہیں ہے وہ میں لیتا ہوں۔ کوئی لوگ آتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا پیر صاحب پتہ نہیں کیا لیں گے، تو میں سب سے پہلے میرے پاس کوئی بھی آ جائے تو میں اس کو کہتا ہوں ہیپاٹائٹس سی ہے، تو اس کے لیے 3000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آ جا، میں تیرا فری جو میں علاج کروں۔ آپ کا نذرانہ جو ہے میرا یہ ہے، اچھا یہ نذرانہ سورۃ اخلاص میرا نذرانہ ہے، کیش پیسے نہیں ہیں۔ یہ کیش پیسے دنیا میں ختم ہو جائیں گے، میں تو وہ لے رہا ہوں جو آخرت میں نہ ختم ہونے والا ہو۔
مطلب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ جو لا فانی ہے وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جی اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسا نذرانہ ہے جی کہ یہ جس کبھی جی بالکل یہ ایسا ہے نا جی، اس کا آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا، اور آدمی نے دنیا میں نہیں رہنا، عارضی دنیا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے، جب قبر میں جائے گا تو اس وقت اس کو اس کا صلہ ملے اچھا گا۔ پیر صاحب، ایک تو ہیپیٹائٹس بی سی کے حوالے سے آپ نے بات کی، پھر آپ نے پتھریوں کے حوالے سے بات کی، پتے کے حوالے سے بات کی، تو آج تک کتنے ایک پیشنٹ اور مریض جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے فضا یاب ہوئے ہیں؟ 42 سال ہو گیا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے، میں خدمت کر رہا ہوں اللہ کی مخلوق کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لا علاج آدمی آئے، عورتیں آئے ہیں، بچے آئے ہیں، آدمی ہیں، عورتیں ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، اللہ نے سب کو شفا دی ہے۔ آئندہ بھی میرا اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ اچھا پیر صاحب، اب کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں عورتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ رشتوں کے حوالے سے والدین پریشان ہیں، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن بچیوں کو ڈیورس ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، لیکن مناسب رشتے نہیں ملتے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ان میں بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ ان میں طاقتیں ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی خاص چیزیں پڑھنے کے حوالے سے آپ دیتے ہیں؟ جی اللہ کے حکم سے کافی لوگ کس طرح کے آتے ہیں، آج کل آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا حالات جا رہے ہیں، اور ایک تو آدمی عورتیں ہیں، بچے سب دین سے دور ہیں، جب دین سے دور ہو جاؤ تو پریشانیاں آ جاتی ہیں، نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اپنی جو بھی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ کہتے ہیں اسی طرح بس پوری ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی کچھ امداد لینی ہے سب سے پہلے میرے پاس آؤ۔ تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ نماز لازمی ادا کریں، اور اللہ کا جتنا بھی ورد ہے وہ ادا کریں۔ اللہ تو بہت قریب ہے، شارق سے بھی نزدیک ہے، پڑھائیاں کافی ساری ہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شروع کریں تو سب سے پہلے تو اس میں الحمد شریف بھی ہے، اور سورۃ اخلاص بھی ہے، یاسین شریف بھی ہے، کہ جس آدمی نے، میں ایک وظیفہ سب کو شادی کے لیے عطا کرتا ہوں، جتنی دنیا میرے پاس آتی ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اپنے ایک سسٹم ہے، ایک پیر ہے وہ اپنی جو اپنا اذن ہے وہ دیتا ہے، کوئی اور پیر ہے وہ اعظم، اسی طرح جو میں عطا کیا ہے دے رہا ہوں لوگوں کو، ماشاءاللہ اس سے بہت خوشخبریاں آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے صبح کے ٹائم سورۃ یاسین جو ہے نا وہ پڑھ کے تو دعا کرنی ہے، صرف دعا ایک ہونی چاہیے شادی کی بس، اور نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ ہے یہ پڑھ کے صرف شادی کی دعا، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یہ پڑھ کے درود شریف اول آخر دعا کر دے، انشاءاللہ 40 دن کا وظیفہ ہے، آج تک 40 دن پورے نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک اور اچھے رشتے عطا کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، آخر میں کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، آپ کے جو ہے وہ جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، تو آخر میں کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آج جو لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، اور پھر گھروں میں جو ہے پریشانیوں کے حوالے سے، تو کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور معذرت کے ساتھ آج کل جو پیروں کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں ایک جو کنسیپٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے پیر جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی مطلب انہوں نے بھی پیرزم کو کافی خراب کیا ہے، تو کیا میسیج اور کیا پیغام اپنے طرف سے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج کل لوگ جو ہیں نا تعلیم یافتہ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا پیر کیا دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے پاس جائے گا تو ایک تو پہلے تو وہ گنہگار ہوگا، تو اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سوچ کے سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں، اور پیر کا معنی ہے رہبر کا معنی ہے راستہ دکھانا، پیر آج کا راستہ نہیں دکھا رہے، کل اللہ ان سے بھی پوچھے گا کہ میری مخلوق کو آپ نے کہاں لے گئے ہو، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کو کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ایک پیر نے 5000 مانگا ہے، کسی نے 25,000 مانگا ہے، کسی نے کتنے پیسے مانگے ہیں، کام بھی نہیں ہوا ہے، یہ خدمت نہیں ہے، خدمت تو یہ ہے کہ اس کے جو جتنی مخلوق ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو
پورے اس خلق میں جتنی مخلوق ہے اس کی خدمت کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اصل پریشانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے ایک انکار کیا تو اس کو کئی ہزار سال ہو گئے، لعنتیں پڑ رہی ہیں. جو دنیا میں لوگ نماز ادا نہیں کرتے، 700 مرتبہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، آپ یہ بتائیں کہ ان کا کیسے کوئی کام ہوگا، ان کی کیسے پریشانیاں دور ہوں گی؟ اللہ کو راضی کر لیں تو سب کچھ لے لیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پیر ایوب صاحب موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ دین سے دوری کے حوالے سے اور خاص طور پر نماز کی تلقین کر رہے تھے کہ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا حل یہی ہے کہ آپ قرآن سے اپنا جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کریں، نماز پڑھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو سنت ہے ان کے اوپر عمل کریں، اور پھر خاص طور پر ہیپیٹائٹس بی سی کے حوالے سے اور پھر پتھریوں کے حوالے سے اور پتے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ چیز عطا کی ہے کہ جو وہ قرآن سے جو ہے وہ آیاتیں لے کر ان سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. جی کچھ سب کو پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پیر ہیں، عامل ہیں، حکیم ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غربت کا دور ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے جی رہے ہیں، کیسے گزارا کر رہے ہیں. بس یہ خیال کریں کہ ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان سے پیسے نہ لیں، کم سے کم لیں. اور یہاں تک ہمارا ہے، میں تو آج تک کسی سے نہیں لیا پیسہ، میں لیتا بھی نہیں ہوں. میں تو بس پیر صاحب پیسے نہیں لیتے ہیں تو پھر جو دنیاوی معاملات ہیں، آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، تو گھر کے نظام پھر کس طرح چلتے ہیں؟ یہ میرے بچے کی دکان ہے جناب، پینٹ کی دکان ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں خود بھی صبح وہاں مطلب ہے کہ ہو کر آتا ہوں، سارے چیکنگ کر کے آتا ہوں. اللہ حق حلال دے رہا ہے، اس میں اللہ مطلب آپ نے اس کو اپنا ذریعہ جو ہے وہ روزی کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا اس کو، جس طرح آج کل دیکھا گیا کہ پیر حضرات جو ہیں وہ آستانے جو ہیں اپنے لوگوں سے نذرانے لے کر چلاتے ہیں. دیکھیں جی ان سے بھی پوچھ ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ جب لینا ہے آدمی نے تو دنیا میں تو سب کچھ کر لیتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. ہاں بتا تو کیا کرتا رہا ہے، تو وہ کیا بتائے گا کہ میں پیسے لیتا رہا ہوں. ہاں تو بتا تو کیا کرتا رہا ہے، اتنا ستایا لوگوں کو، کیا بتائے گا. سب نے وہاں جانا ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے کہ بس ہم خدمت کریں لوگوں کی. جی بہت شکریہ جناب. یہ تھے پیر ایوب صاحب جو کہ بتا رہے تھے، اور 2-3 ان کے جو مریض ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت بہت شکریہ جناب طارق صاحب اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کا اور انٹرنیشنل 25 نیوز چینل کا بہت شکریہ جو اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے آپ نے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو فی سبیل اللہ کے طور پہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں عموماً جو لوگ ہیں، اکثر لوگ جو ہے نا اپنا پیسہ بنانے کے لیے، اپنا جائیداد، اپنے بچوں کا بینک بیلنس بنانے کے لیے جناب یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کے بارے میں سوچا ہے، پتہ کیا ہے، تو مجھے پتہ لگا ہے کہ ایوب صاحب ہیں. تو میں یہاں پر آج میرا آنا ہوا ہے. تو میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، میرے بہنوئی بھی ہیں، وہ بھی ہیپاٹائٹس بی سی کے اندر مبتلا ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں معلوم کروں گا. تو جب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا نذرانہ ہے. تو ان کی میں بات سن کر ہی میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ جی نذرانہ یہی ہے کہ اللہ کا جو ورد ہے یہ کر کے مجھے دے دینا اپنے تحفے کے طور پہ، تو میں آپ کو دوائی دوں گا، تو اس پہ جو دم ہوگا وہ میں کروں گا تو آپ کے حوالے کر دوں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پیر حضرات جو زیادہ تر آج کل جو ڈونکی پیر بنے ہوئے، جو آج کل سوشل میڈیا کے اندر چھائے ہوئے بناوٹی طور پر جو ہے سامنے آتے ہیں، اپنے آپ کو جناب پروٹوکول پراڈو گاڑیوں کے اندر آ رہے ہیں، پروٹوکولوں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، میں کئی جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے اپنے گناہگار کانوں سے کہ جی میرے وہاں پر آنے کے لیے یہ پروٹوکول، یہ نظام، یہ معاملات ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر آئیں یہ درویش فقیر اللہ کا بندہ، نیک بندہ ہے. اللہ ان کو زندگی صحت دے، ان کا سایہ قائم دائم رکھے کہ لوگ یہ علاج کر رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں سے خود دعائیں نکل رہی ہیں. ابھی تک ہم ان سے کوئی علاج نہیں کرایا، لیکن یہ سنا ہے تو ہمارے دل سے بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے.
اللہ پاک ان کو صحت و زندگی تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اسی چینل کے تھرو جو بھائی ہیں، جو حضرات ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو وہ آئیں اپنا فی سبیل اللہ علاج کرائیں، یہ ڈاکٹروں کے چکروں میں نہ پڑیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ مسیح کی بجائے جو ہے وہ کسائی بنے ہوئے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں. تو میرا تعلق جو ہے تلگنگ سے، تو میں وہاں پر بھی کئی ڈاکٹر جو بھی جائے، غریب پسماندہ علاقہ ہے، جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کم از کم 5-7 ہزار روپے ڈاکٹر ان سے لے لیتے ہیں، ڈرپوں کی شکل میں، دوائیوں کی شکل میں، ان کو شاپر بھر کے دوائیاں دے دیتے ہیں. 17-18 سال ہو گئے جی ایوب صاحب کل میں آ رہے ہیں. اللہ کا شکر نال جڑے بندہ بھیجا میں تے دم چم پا رہے ہیں، ہر کو نسا دا دم پا رہے ہیں، جرکان دا دم پا رہے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں اللہ کا شکر نال. 3 دفعہ آیا ہوں دم پہنا ہے تو اللہ کا شکر ہو گیا میں ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر ہو کے گیا. پاس نہیں گئے کسی نہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا جی کہ نام ہے تمہیں تو ریڑھ کی ہڈی میں فرق ہے آپ کو. تو میں نے کہا جی میں پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں، دم بناتا ہوں. تو ایک دفعہ میرے گردن کا دم بنایا ہے تو اللہ کا شکر ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو تو گیا. کیا نذرانہ بھی لیتے ہیں آپ سے؟ نہیں نذرانہ بھی نہیں لیا؟ نذرانہ کوئی بھی نہیں لیتے، کوئی بھی بندہ آتا ہے کوئی نذرانہ نہیں لے لیتے، کوئی ہدیہ شدیہ نہیں لیتے، فری کرتے ہیں جون کا کام. ویسے سائڈوں پر جو ان سے جعلی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پیدا گیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پیسے لیتے ہیں بندے کو اور کسی چکر میں لے کے آپ جاتے کو ہیں. نسا کی جو تکلیف تھی وہ آپ کی ختم ہوگی ہاں بالکل؟ اللہ کا شکر اب میری بالکل ختم ہوگی. جی ناظرین، پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب کے حوالے سے کہ تمام جسمانی، روحانی اور پھر خاص طور پر ہیپیٹائٹس بی سی کے حوالے سے اور پھر پتھریوں کے حوالے سے جس طرح وہ علاج کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ڈاکٹروں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام آ دیکھیں اور ایسے لوگ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ پیر ایوب صاحب کے آستانے پہ تشریف لائیں اور یہاں پر آ کے اپنی جتنی بھی روحانی اور جو جسمانی بیماریاں اور خاص طور پر جن بیماریوں کا ذکر کیا ان کے حوالے سے یہاں سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ جو قرآن پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا، وہ خواہ روحانی ہے خواہ وہ جسمانی ہے، اس کا علاج رکھا ہوا ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر جو ہے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنواریں. آخر میں ناظرین، انٹرنیشنل 25 چینل کے پروگرام آواز انسانیت سے آپ سے کیمرہ مین حمزہ قریشی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جو کہ اس ملک و قوم اور پھر خاص طور پر جو ہے وہ سماجی حوالے سے، فلاحی حوالے سے، روحانی حوالے سے خدمات انجام دینی، ان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس ٹائم تک اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.